السلام علیکم دوستو ابراہ کا نام تو ہم سب نے سنا ہے، جس نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا چاہی تھی تو وہ نامراد ہو کر سخت عذاب کا شکار ہو گیا تھا، جس کا تفصیل سے ذکر سورہ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ ابراہ یمن کا حاکم کیسے بنا اور خانہ کعبہ پر وہ حملہ کیوں کرنا چاہتا تھا۔ یمن زمانہ قدیم میں عرب کی سب سے خوشحال سلطنت رہی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں یمن کی گزری تاریخ اور جغرافیہ کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اصل میں یمن ایک ریتیلا علاقہ ہے جس کے 3 طرف سمندری ساحل ہیں۔ اس علاقے میں کوئی دریا اور نہر قدرتی طور پر نہیں پائی جاتی، جس سے یہاں کھیتی اور پانی کا ذخیرہ مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر قائم حکومتوں نے اس علاقے کو ہر طرف سے سیراب کر دیا، جیسا کہ قرآن میں سورہ سبا میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں باغ ہی باغ تھے۔ یہاں قائم سلطنتوں میں قوم سبا کا نام زیادہ مشہور رہا ہے، جس کی مشہور ملکہ بلقیس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو سبائیوں کی حکومت بہت عرصہ رہی۔ انہوں نے ہی یمن کی خوشحالی کے لیے کام کیا۔ یمن میں قدرتی دریا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نہروں کا ایک بہت بڑا جال بچھایا، جس نے پورے یمن کو سیراب کر دیا تھا۔ یمن میں پانی کا ایک واحد ذریعہ بارشیں تھیں، جس سے بارشوں کے موسم میں پہاڑوں سے نالے بہہ نکلتے تھے۔ سبائیوں نے ان نالوں پر جگہ جگہ بند بنائے اور اس سے نہری نظام ترتیب دیا، جس کی مدد سے پانی سارے یمن میں پہنچتا اور زراعت میں بھی بے پناہ ترقی ہوتی۔ دوستو اس سب نظام آپاشی کا مخزن وہ تالاب تھا جو شہر مارب کے قریب کوہ بلق کی درمیانی ندی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا۔ اس ندی کو ندی عزینہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس بند کو سد مارب کہا جاتا تھا۔ اس تعمیر کردہ بند کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، سبا کی بستی میں ان کے لیے یقیناً ایک عظیم نشانی تھی، دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے۔ ہم نے کہا تم اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر انہوں نے ہدایت سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھل باکثرت چھاؤں اور بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ دوستو یہ بند جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے 542 عیسوی سے 575 عیسوی کے درمیان تباہ ہو گیا تھا، جو کہ ابراہ کی حکومت کے بعد کا عرصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سیلاب سے یمن کا سارا نظام آپاشی تباہ ہو گیا تھا۔ یمنی سلطنتوں کی خوشحالی میں دوستو زراعت کے علاوہ تجارت کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ سبائی قوم 1000 برس سے زیادہ تک مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی، چونکہ اس کو 2 بندرگاہیں لگتی تھی۔ ایک طرف ان کی بندرگاہوں میں چین کا ریشم، انڈونیشیا اور مالابار کے گرم مسالے، ہندوستان کے کپڑے اور تلواریں آتی تھیں۔ دوسری طرف سے مشرقی افریقہ کے زنگی غلام، بندر، شتر مرغ کے پر اور ہاتھی دانت آتے تھے۔ یہ لوگ اس مال کو مصر اور شام کی منڈیوں تک پہنچاتے تھے، جہاں سے روم اور یونان تک یہ مال روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کے علاقے میں لوہان، عود، عنبر، خشک مرغ، کرفا اور دوسری ان خوشبودار چیزوں کی بڑی پیداوار تھی، جنہیں مصر اور شام اور یونان کے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ اس عظیم الشان تجارت کے 2 بڑے راستے تھے، ایک بحری اور دوسرا بری۔ بحری تجارت 1000 سال سے زیادہ تک سبائیوں کے ہی ہاتھ میں رہی، کیونکہ بحیرہ احمر کی موسمی ہواؤں، زیر سمندر چٹانوں اور لنگر اندازی کے مقامات کا راز یہی لوگ جانتے تھے، اور کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس بحری راستے سے یہ لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے، جبکہ بری راستے بندرگاہ عدن اور بندرگاہ حضر موت سے مارب میں جا کر ملتے تھے۔ مارب دوستو اس وقت یمن کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ پھر مارب سے یہ راستے مکہ، جدہ، تبوک، ایلا سے گزرتے ہوئے شام تک پہنچتے تھے۔ اس طرح بحری اور بری تجارت میں بھی یمنی سبائی کافی شہرت رکھتے تھے۔ دوستو اتنی خوشحال سلطنت میں جب سبائیوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ سبائیوں کے مختلف دھڑے بن گئے، کبھی تو حمیری مسلط ہو جاتے اور کبھی حبشی مسلط ہو جاتے۔ انہی ادوار میں آگے چل کر اس طرح کی خوشحال سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے رومیوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ دوستو زمانہ قدیم میں 3 طرح کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، ایک خود مختار ریاست، دوسری ایک ریاست کے زیر اثر ماتحت حکومت اور تیسری سرداری نظام تھا۔ یہاں حبشہ میں سلطنت روم کے ماتحت عیسائی حبشی حکومت تھی۔ جب حمیری بادشاہ نے عیسائیوں پر ظلم کیا تو رومیوں کو موقع مل گیا کہ یمن پر حملہ کیا جائے۔
تاریخ کچھ یوں بتاتی ہے کہ تبا اسد ابو کرب نے زمانہ یہودیت میں یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ دوستو یہ الگ واقعہ ہے کہ انہوں نے یہودی مذہب کیسے اور کیوں قبول کیا تھا، جو پھر کسی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تبا چونکہ یہودی ہو گیا تھا تو اس کے بعد یمن میں یہودیت کو فروغ ملنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیری بادشاہ ذونواس آیا اور اس نے عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا قتل عام اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ رومی پہلے ہی یہ علاقہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے حبشہ میں موجود شاہ حبش کو بحری بیڑے دیے اور یمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں شاہ حبش نے جو فوج تیار کی اس کے متعلق مختلف بیانات ملتے ہیں۔ کسی نے فوج کا کمانڈر اریات کو کہا ہے اور کسی نے ابراہ کو۔ البتہ مطالعے سے یہ ملتا ہے کہ حبشیوں نے ہمیری سلطنت کو شکست دے دی اور حبشہ کے زیر اثر اپنا گورنر وہاں تعینات کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اریات کو گورنر بنایا گیا تھا، پھر وقت گزرا تو اریات اور ابراہ میں اختلاف ہوا، جس سے لڑائی کے نتیجے میں اریات مارا گیا اور ابراہ گورنر بن گیا۔ دوستو یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عام سبق رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو دوستو معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہ نے شاہ حبش کے مقرر کردہ گورنر کو قتل کیا تو شاہ حبش اس پر بہت غصہ تھا، تو ابراہ نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یمن کے شہر صنعا میں ایک کلیسا تیار کرایا اور شاہ حبش کو کہا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کی طرف موڑ کر رہوں گا، چونکہ زیر اثر شاہ حبش چاہتا تھا کہ جو عرب تجارت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے دیکھا عرب مکہ میں حج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جس سے تجارت کے کئی راستے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستوں اس نے علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ حج کعبہ میں جانے کی بجائے صنعا کے کلیسا میں ہوگا۔ مفسرین کے مطابق اس کے اس اعلان کا مقصد کوئی بہانہ تلاش کرنا تھا جس سے وہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے منہمد کر دے اور تمام لوگوں کا رخ یمن کی طرف موڑ دے۔ دوستو ایسا کرنے سے ان کی تجارت کا سارا رخ یمن کی طرف مڑ جاتا۔ یہی کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر ابراہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تو دوستو وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب بھی نہ ہو سکا اور عذاب الہی کا شکار ہو کر مر گیا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔